سلام اینڈ ویلکم ٹو دا اسٹوری بیہائنڈ. اور آج کی کہانی ایک قتل کی ہے. یہ گڑبڑ ہے بابا. جمہوریت پر تو ہر کوئی چھری مار کر چلا جاتا ہے، لیکن آئین کی روح کا قتل اس کی مثال نہیں ہے. قتل میں بہت سے لوگ شامل ہیں، مطلب کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے سب سے زیادہ اس پہ ذمہ داری آتی ہے. دوسری ایکولی دا پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ختم کیا. دیکھے دے ڈونٹ ریئلائز کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. دے ول بی دا فرسٹ وکٹم آف یہ جو ہے ایک حد تک جو ہے انہوں نے لائے. جب آپ آئین کی بنیاد کھولتی کرتے ہیں تو ہو ول بی افیکٹڈ موسٹ. اس قتل کا جائے وقوع کیا ہے؟ اس کو پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا، لیکن جائے وقوع تو ہے وہ تو کہیں اور بھی ہے، جہاں سے آپ کو جو ہے تمام چیزیں آتی ہیں وہاں پہ، جہاں سے ڈرافٹ آتا ہے اور پھر آپ پڑھ لیتے ہیں. لیکن اس میں ان کا اپنا انٹرسٹ بھی تھا. دیکھیں ایک لحاظ سے آپ کا جو ایک فوری طور پہ سروائیول کا ایک اور خاص بات ہے، یہ پارلیمنٹ جب الیکٹڈ نہیں ہوتی ہے، if the parliament does not have the public mandate تو اس کے بعد جو ہے دے بیسیکلی اس کی اپنی سروائیول جو ہوتی ہے اٹ ڈپینڈس آن دا جو آؤٹ سائڈ پاور سے مین ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل پاور. اینڈ ایگزیکٹلی سیم تھنگ ہیپن. نمبر ون یہی ہے کہ پارلیمنٹ اٹ سیلف از ناٹ اٹانومس اور ناٹ انڈیپینڈنٹ بیکاز اٹس اون کریشن has not is not لیگل جس کو کہہ سکتے ہیں، یا جو ہے وہ ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر تو ہر چیز شامل ہو جاتی ہے. all those people who had been participated, who voted for this, also involved somehow in killing this constitution. Nobody is absolved. مطلب چاہے بلاول بھٹو صاحب اپنے تقریر میں چاہے کچھ بھی کریں، he is the biggest culprit. ہتھیار یہ کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. جب قتل ہوتا ہے کسی کا تو کوئی ویسے نہیں ہوتا ہے، کوئی والنٹریلی کوئی اپنے آپ کو نہیں مارتا ہے. اس میں جو ہے یقینی طور پہ ایک جو ملک کے اندر جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی استعمال کرتی ہے ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، چاہے آپ کے بنیادی حقوق ہوں، چاہے آپ کے جو ہے جمہوری جو ایک وہ ہو، وہ سب کے سب جو ہیں پھر بے معنی رہتی ہیں. پاکستان میں اس وقت جمہوری نامی کوئی چیز نہیں ہے. کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ فیک جو ہے وہ چیز کبھی بھی نہیں ہوئی ہے پاکستان میں. طریقہ واردات جاننے سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہونے والے بائی الیکشنز، کیونکہ ان سے آئین کے خلاف جرم کے محرک یا موٹو نمایاں ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ ریگنگ ہوتی ہے اور پاکستان میں الیکشنز پرفارمیٹیو ہیں، کیونکہ مقبولیت سے زیادہ قبولیت چلتی ہے. یہ تو سب ایویڈنس ہے، موٹو نہیں. بائی الیکشنز میں ٹرن آؤٹ ہی دیکھ لیں. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا بوائکاٹ ایک وجہ ہے. پاکستان مشرق نواز کا ووٹر بھی نہیں نکلا، اس کے باوجود کہ چیف منسٹر صاحبہ نے یہ کہا. یہ ایک بائی الیکشن نہیں تھا، بیسکلی ایک ریفرینڈم تھا جس کا فیصلہ پنجاب کے عوام نے اور ایون KPK کے عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں کیا. لیکن اصل ریفرینڈم پرفارمنس کے لیے نہیں ہے، سسٹم کے خلاف ہے. خود ہی دیکھ لیں کہ مختلف حلقوں میں کتنا فیصد ووٹ ڈلا. اور چیف منسٹر سہیل آفریدی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو للکار رہے تھے، اگر 23 نومبر کو کوئی بھی بدمزگی ہوئی، ووٹوں کو تبدیل کیا گیا، رزلٹ کو تبدیل کیا گیا، تو میں اپنی عوام کے سامنے وعدہ کرتا ہوں اگر رات کو کوئی مسئلہ آیا تو صبح کی روشنی آپ نہیں دیکھیں گے. ہری پور کے بائی الیکشن میں کیونکہ مقابلے کی پارٹیز تھی تو ٹرن آؤٹ بھی بہتر تھا. لیکن سب سے بڑھ کر بات اپنے ہی صوبے میں اپنی ہی بیوروکریسی سے ریٹرننگ آفیسرز اور دیگر پولنگ سٹاف اور عمر ایوب کی فیملی سیٹ. تو پھر لوگ سسٹم سے کیوں مایوس نہیں ہوں گے؟ بات صرف فوج کی نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کی بھی ہے. اختیار ہو بھی تو استعمال نہیں کر سکتے، اپوزیشن ہو بھی تو آہستہ آہستہ ختم کر دی جاتی ہے. نیشنل اسمبلی کو چھوڑیں، صوبائی اسمبلیز کو ہی دیکھ لیں، چاہے خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو. آئین کے قتل کے موٹو کی وجہ ظاہر ہوتی ہے، the centralization of power، یعنی ایک شخص یا ایک ادارہ طاقت کا مرکز بن جائے. ہر لیول آف گورنمنٹ پر یہی نظر آتا ہے. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں تو ایسا نہیں تھا نا. ایک طرف جمہوریہ، بنیادی حقوق اور مرکزی اختیار کا توازن نظر آتا ہے،
اس کی 3 شاخیں ہیں: قانون سازی یعنی پارلیمنٹ، انتظام یعنی کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ، اور تیسرا عدالتیں. ان کے آپس میں چیکس اینڈ بیلنسز ہے. نیچے صوبے جو فیڈریشن کے اندر ہر پروونس کا اپنا حصہ ہیں اور پارلیمنٹ میں نمائندگی بھی ہے. تو آئین کا قتل کہاں کہاں ہوا، کرائم سین کہاں ہے، ہتھیار کیا ہے، یہ جانتے ہیں آتھر، جرنلسٹ، کالمنسٹ زاہد حسین سے. آئین کی بنیاد ہوتی ہے جس میں بیلنس آف پاور جس کو کہتے ہیں کسی بھی آئین میں. 1973 میں خاص طور پہ 3 چیزوں کا ذکر تھا کہ ایگزیکٹو آپ کی لیجسلیٹر اور کی جو ہے یعنی عدلیہ، یہ 3 ہیں پلر اسٹیٹ کے، اور تینوں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے اس کی اٹانومی ہوتی ہے. تو جب آپ ایک پلر کی جو ہے آپ ختم کرتے ہیں اٹانومی، تو اس کا مطلب ہوا کہ کانسٹیٹیوشن کی جو فنڈامنٹل اسٹرکچر ہے اس کو آپ نے ضرب لگائی ہے، اور بہت شدید لگائی ہے. دفعہ 26 امینڈمنٹ میں ایک حد تک جو ہے وہ سلب ہوئی تھی آزادی، لیکن جو باقی کچھ چیز جو بھی تھی تھوڑی بہت بھی رہ گئی تھی وہ آپ نے ختم کر دی اس میں. اور یہ چیز ہے کسی بھی مطلب ایک خاص طور پہ جمہوری ملک کے لیے، ویسے بھی کسی بھی اسٹیٹ کے لیے یہ تینوں، یہ بیلنس جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، یعنی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے ایگزیکٹو میں کوئی ایکسیسز ہے تو اس کو کوئی وہ ایک لحاظ سے ایک حد تک اس کو چیک کر سکے. مثلاً یہ کہ ایک جو کسی بھی جمہوریت میں یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر ایگزیکٹو کے پاورز ہوتے ہیں لیکن اگر ایکسیس کرتی ہے اس کو، تو اس کا کام یہ یا آئین کے خلاف جاتی ہے تو پھر اس کو کون جج کرے گا. تو عام طور پہ یہ کام عدلیہ کا ہوتا ہے. تو وہ بھی اس میں سلب ہو گیا. ایک حد تک جو اب کہا جائے تو صحیح ہوگا کہ یہ ایکسٹینشن آف ایگزیکٹو ہو گئی ہے، اور یہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے. پھر اس میں اور جو ایک اور چیز لگی ہے کہ پارلیمنٹ کی اپنی ایک جو انڈیپینڈنس ہوتی ہے وہ آلریڈی مشکوک ہے. تو اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے کہ ایک تو ایگزیکٹو کی پاور بڑھنا، عدلیہ کی ختم ہونا، اور اس کے بعد جو خود پارلیمنٹ کے اوپر بھی بہت سوالات اٹھتے ہیں. خود جو ہے مطلب اگر یہ کہا جائے کہ کیا ایک تو ایک جو آرگومنٹ دی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ سب سے افضل ہے، تو یہ میرے خیال ایک آرگومنٹ ایسی ہے جو کہ وہ صحیح نہیں بیٹھتی ہے. افضل ضرور ہے لیکن وہ کسی کانسٹیٹیوشن یا کسی قوانین کے تحت کام کرتی ہے، اس سے باہر نہیں کرتی. جب آپ کانسٹیٹیوشن سے باہر ہوتے ہیں تو اب جیسے بہت بڑی مثال موجود ہے کہ دنیا کے صرف پاکستان کی نہیں ہے کہ ایسے کوئی بھی اگر قانون پاس ہوئے ہیں جہاں پہ بھی پارلیمنٹ نے پاس کیے تو کہا جائے کہ بھئی پارلیمنٹ خود مختار ہے، لیکن عدلیہ اس کے چیزوں کو پھر جائزہ لیتی ہے کہ کیا وہ جو فنڈامنٹل اصول ہیں کانسٹیٹیوشن کے اس سے جو ہے وہ اس سے کانفلکٹ تو نہیں کر رہی ہے. اگر کانفلکٹ کرتی ہے تو اس کو عدلیہ جو ہے اس کو ختم بھی کر سکتی ہے. ہمارے یہاں بہت مثال ہے، ہندوستان میں بہت زیادہ مثال ہے، اور ہر جگہ میں خیال کہیں بھی دیکھا جائے تو یہی بات ہے کہ اگر امریکہ کے اندر دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے بہت سے ایسے فیصلے دیے ہیں جہاں جو اس کے ایک لحاظ سے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیے ہیں جو کہ ایگزیکٹو نے فیصلے کیے تھے. تو یہ ایک بیلنس ہوتا ہے پاور میں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ایک پرابلم رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ امبیلنس بہت تھا. کسی زمانے میں یہ بھی ہوا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو پہ حاوی ہو گئی تھی. دیٹ واز آلسو رانگ، مطلب وہ نہیں تھا. لیکن یہ افتخار چودھری کے دور کی بات کر افتخار، لیکن وہ کسی قانون کے تحت نہیں ہوئی تھی. مطلب یہ تھا کہ آئینی چیز نہیں تھی، مطلب وہ اپنے پاور کو اس نے تجاوز کر لیا تھا. دیٹ واز آلسو بیڈ. بٹ بیسیکلی اس کا جواب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ عدلیہ کی آزادی پہ ختم کریں، لیکن ایک بیلنس. کیونکہ یہ جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں آصف سعید کھوسہ کا نام لیا جاتا ہے، ثاقب نثار کا نام لیا جاتا ہے، مختلف ججز ہیں جو ابھی بھی تھوڑی بہت انڈیپینڈنس دکھا رہے ہیں، جو خاص طور پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں یا آرتھر منیلا تھے. 5 ججز کی آپ نے بات کی، انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی. اسرٹ بھی کیا کی تھی، انہوں نے صرف اس چیز کا طرف نشاندہی کی تھی جو کہ ایک پریشر ڈالے جاتی ہے. اور یہ ہم سب کو پتہ ہے. میرے خیال ہر جج ہے، جب آپ پرائیویٹلی بات کریں تو میرے خیال کوئی بھی ایسا جج نہیں ہے جو کہ اس کو یعنی اس کو اس چیزوں سے نہ گزرا ہو. لیکن کم از کم ان ججز کے ساتھ ایک کریج تھی کہ وہ اس کو جو ہے انہوں نے اس کی طرف اپنی نوٹس میں لے کے آئے سپریم کورٹ کو،
اس کو جو ہے انہوں نے اس کو باقاعدہ جو ہے اس کے خلاف رجسٹ کیا، تو اس کی مطلب یہ ہوا کہ اس کو آپ کو سزا بھی ملنی شروع ہو گئی، اور یہ چیز جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دیکھیں اٹانومی آف جوڈیشری کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی ایسا دباؤ نہ ہو جس کے تحت وہ فیصلے کر سکے۔ اب جو ہے اب دباؤ ایک اور بھی بڑھ گیا، جو اس میں 27ویں ترمیم میں جو آئی ہے اس میں یہ تھی کہ کسی بھی جج کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے 26 اس کے تحت بھی کیا تھا، اور یہاں پہ ایک عجیب سی مثال قائم کی گئی تھی کہ ایک 15 جن کے سینیورٹی لسٹ پہ تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کو لایا گیا اور اس کو جو ہے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اچھا، اس کا صاف سب کو معلوم تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو سینئر موسٹ جج تھے، جو کہ ان 5 ججز میں شامل تھے، کہ وہ چیف جسٹس بنے۔ تو اس کا پورا ایک تو آلریڈی مینیپولیشن ہو گئی، اب اس مینیپولیشن کے اثرات بھی ہم نے دیکھ لیے۔ ایک اور چیز بھی آتی 26ویں ترمیم میں جو وہ تھی، ایک سے جو آئینی بینچ بنایا گیا تھا۔ آئینی بینچ ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو کون بناتا ہے وہ ایک لحاظ سے سپریم کورٹ کا ہی ایک تسلسل ہوتا ہے، اس سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، جو اپوائنٹمنٹس کا طریقہ کار ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، یا مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو نیوٹرل کر دیا گیا ہے اور ایک طرف ایک بہت طاقتور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے؟ وہ طاقتور بھی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے خالی یہ کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی طاقت ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن کو ایک دیکھتی رہتی ہے کہ ویدر آپ کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، اس کو ختم کیا گیا۔ اچھا، فیڈرل کانسٹیٹیوشن بینچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ جو ہے اب ویسی کورٹ بن گئی ہے جو کہ سیشن کورٹ کی طرح جو ہے وہ فیصلے کرے گی قتل کے کیا ہے اور ان چیزوں کا۔ سپریم کورٹ کا پورا مقصد ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جو اپنے لاز ہیں اس کے تحت جو ہے وہ آپ جیسے سپریم کورٹ کے اندر ہی ہے، اگر جوڈیشل بینچ بنتا ہے جیسے ہندوستان میں ہے، ہندوستان میں بھی ایک لحاظ سے جو ایک آئینی بینچ ہے، لیکن آئینی بینچ کی جو ہے جو ترتیب ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ خود جو ہے ججز کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں عام طور پہ ٹریڈیشن بن کے آتی ہے کہ آئین کو دیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے سینئر ججز اس کے ممبر ہوں۔ تو اب ان تمام چیزوں کو تو وائلیٹ کر دیا گیا نا۔ اب جوڈیشل جو ایک بنا ہے کمیشن جو ہے جو کہ فیصلے کرتی ہے، اور فیصلے صرف یہ نہیں کرتی ہے بلکہ تبادلوں کے بارے میں بھی ہے، اس کے بارے میں بھی، وہ تمام کے تمام جو ہے پھر وہ فیصلے کرے گی۔ تو اب یہ کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹو کی اس کی زیادہ نمائندگی ہوتی ہے، ججز بھی اس میں ہیں لیکن 2-3 ایک ججز ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ججز کا جو سب سے بڑا ایک انتظامی معاملات بھی ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ آپ نے ایگزیکٹو کے اندر کر دیا۔ تو اس لحاظ سے نہ صرف اس کے اختیارات ختم کر دیے بلکہ اس کی اپنی اندرونی انتظامی جو معاملات تھے اس پہ بھی جو ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے ججز کی ٹرانسفر کی بات ہوئی تھی، مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ایک لحاظ سے پنشمنٹ ہے، جاب ہے ہوگی۔ مطلب پہلے شاید یہ نہیں تھا پہلے کہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن اگر فرض کیجئے ایسا کوئی قانون بن بھی جاتا تو اس میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جج کی اپنی مرضی بھی شامل ہوتی ہے۔ اس میں تو یہ تھا کہ آپ کو جو ہے ایگزیکٹو فیصلہ کرے گی۔ اب ایگزیکٹو کے پاس اتنی پاور ہو گئی ہے کہ فرض کیجئے آپ کے خلاف کوئی فیصلہ ہو رہا ہے یا کسی چیز کے متعلق، تو ایک تو یہ تھا کہ آپ نے جج کو وہ کر دیا، اور یہی ہوا ہے کہ دیکھیں آئینی بینچ بنانے کے بعد کیا کیا نہیں ہوا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو مقاصد تھے ان کے وہ تو پورے ہوئے ایک لحاظ سے۔ مطلب یہ کہ 26ویں ترمیم جو تھی جس کو فیصلہ تھا، جب 1 سال کے بعد جو ہے اس کو ہیئرنگ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی جس طرح ہیئرنگ ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت امبیلنس جب کریٹ ہوتا ہے تو ایک پورا سسٹم ہل جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ تفریق ختم کر دیتے ہیں جوڈیشری کے اور ایگزیکٹو کے درمیان اور پارلیمنٹ کے درمیان، تو پھر جو ہے وہ جو بلڈنگ جو کھڑی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہاں میں آپ سے سوال کروں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جائے وقوع بھی اس قتل کا وہی ہے جو قاتل ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ؟ وہی ہے کہ پارلیمنٹ کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ مطلب یہ صحیح ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے، لیکن ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ دو اصول ہوتے ہیں۔
ایک ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے جو ہے ایک لیجسلیٹو ہوتی ہے، یہ پارلیمنٹ ہمارے ایک لیجسلیٹو پارلیمنٹ ہے، اور ایک جو شروع میں جب بنا تھا تو اس وقت پارلیمنٹ کی حیثیت جو ہے وہ آئین ساز کا بن گئی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ آئین ساز نہیں ہے، یہ قوانین تو کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ آئین کا جو ایک بن گیا ڈھانچہ، اس کا جو ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ اسے ترمیم تو ہو سکتی ہے، لیکن چند فنڈامنٹل اصول ہوتے ہیں، اس کو آپ نہیں تبدیل کر سکتے ہیں. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ ہونے لگا تھا، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹویٹ سے ہمیں معلوم ہوا. اب پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں واپس لے لی گئیں جس میں NFC ایوارڈ تھا، اور شامل کی گئیں جیسے صدر زرداری کے لیے استثنا. تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو شریک جرم سمجھتے ہیں؟ بالکل، اس میں تو کمپلیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دن تو نہیں ملا تھا نا، بلاول بھٹو کے ٹویٹ بعد میں آئے، اس سے پہلے جو ہے ان کو دکھا ضرور دیا گیا تھا. اور یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ جی 3-4 چیزیں اور رکھی ہوئی ہیں اس میں، اور اس میں کوئی خاص وہ نہیں تھی. NFC ایوارڈ کی بات نہیں تھی اس میں ہوئی بھی نہیں تھی. NFC کی تو ابھی دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے، وہ تو دیٹ از سیپریٹ تھنگ. اٹ واز ناٹ سپوز ٹو بی دا پارٹ آف دا یہ امینڈمنٹ. لیکن اس میں خالی 2 چیزیں تھیں جنہوں کو ہٹوایا گیا کہ پاپولیشن جو ہے اس کو مرکز سے کو چلا جائے، اور ایجوکیشن. اب مسئلہ یہ کہ جیسے مائنر تھے کمپلیٹلی، تو آپ کو اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کوئی وہ کر لی، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کو جو ہے وہ امیونٹی دے دی. دنیا میں کوئی ملک مجھے بتا دیجیے جہاں اس قسم کی امیونٹی ملی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو کوئی بھی یعنی ایک اسی کے تسلسل سے بات ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے ہی از ان اکاؤنٹیبل کسی بھی جمہوری معاملات میں. اچھا، دوسری بات یہ کہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی ان اکاؤنٹیبل ہوتا ہے بائی تھرو بروٹ فورس، ایک کورسو اسٹیٹ آف پاور کی وجہ سے وہ امیونٹی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ امیونٹی ہوتی نہیں ہے. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ڈکٹیٹر ہوئے ہیں جب ان کا ہٹتے ہیں تو دے بیکم اکاؤنٹیبل. اچھا، یہاں پہ مانے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو میں ایک بات آتی ہے کہ ایون آپ نے لکھ دیا کہ آپ ان اکاؤنٹیبل ہیں. میں یہ کہنا پوچھنے لگی تھی کہ اب قانونی طور پر تو ان اکاؤنٹیبل ہو گئے، اور یہ صرف صدر زرداری نہیں ہے، ظاہر ہے فیلڈ مارشل کے لیے بھی. فیلڈ مارشل صاحب بھی مسئلہ وہی آتی ہے نا کہ یعنی آپ نے اپنے آپ کو تو کیا ہے، ٹھیک ہے، آئندہ چل کے آپ فون کر سکتے ہیں کہ آئی واز ان اکاؤنٹیبل. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ قوانین بھی نہیں ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ تاریخ کا ایک سبق ہے جو کہ کبھی سیکھا نہیں انہوں نے، کہ ایک چیز ہوتی ہے اگر ایک پروسیس رہتا ہے پولیٹیکل تو آپ کو ایک سیفٹی وال بھی ہوتی ہے، ایک سسٹم کو کہیں چلتی رہتی ہے، اس میں تبدیلی بھی آتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ختم نہیں ہوتی ہے. اور پاکستان کی ہمیشہ ایک رہی ہے ایک چیز جس کی وجہ سے ایک ہماری بچت بھی ہے، وی ہیو بین اسٹیٹ آف کرائسس فار ایور. مطلب کوئی پہلی بات نہیں آتی، لیکن ایک ہمیشہ چیز رہی ہے کہ آپ کا ایک پولیٹیکل سم کائنڈ آف جو ہے ایک پولیٹیکل پروسیس اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایک چلتا رہتا ہے. ایون ملٹری گورنمنٹس کو بھی دیکھیں کہ آفٹر اے وائل، ٹھیک ہے، جب قبضہ کرتے ہیں تو وہ کانسٹیٹیوشن کا ابینس میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر جب دوبارہ ریوائیو ہو جاتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن، اور اس کو پھر وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنے آپ کو ڈیموکریٹائز کریں. جنرل ضیاء کا دیکھیں 85 کا الیکشن، ایوب خان کا 62 کا الیکشنس، یہ ایک مثال ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک پھر آپ ایک سیفٹی وال بھی بلڈ کر رہے ہوتے ہیں سسٹم کو تاکہ وہ پھٹ نہ پڑے. اچھا، ابھی جو ہو رہا ہے بہت ہی خطرناک سچویشن، تو الٹ ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پورا ایک سسٹم جو ہے اٹس بیسیکلی نیدر اے ڈیموکریٹک سسٹم نو پیورلی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا جو کانسیپٹ ہے کمپلیٹ وہ بھی نہیں ہے، مطلب ہائبریڈ بھی نہیں ہے. تو چلے اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں بہت سارے اصطلاح سامنے آئی ہے نا. ہائبریڈ پلس کہا جاتا ہے، ہائبریڈ پرو میکس کہا جاتا ہے، مارشل لاء لائٹ کہا جاتا ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اگر صحیح دیکھا، دس از اے ملٹری گورنمنٹ ود اے سویلین فساد. اچھا، اس میں اور بھی چیز آتی ہے وچ از ویری ڈفرینٹ فرام ایون ملٹری گورنمنٹ. ملٹری گورنمنٹ جب آتی ہے تو اس کو ایک لحاظ ہوتا ہے کہ پاور ہے ہمارے پاس،
اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آرمی ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے اینڈ دین دے الاؤ دا سویلین جو ہے اس کو اس میں لے کے آتے ہیں. اچھا یہ ہمیشہ ایک رہا ہے کسی میں آپ دیکھیں, چاہے کیا کہتے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. جیسے مطلب اگر اس کو دیکھا جائے ضیاء کی گورنمنٹ کو, تو اٹ واز ناٹ اینی جنرل ہو واز ویری پاورفل, اٹ واز غلام اسحاق خان, اٹ واز دا فارن منسٹر اس وقت تھے صاحبزادہ یعقوب, جو کہ سویلین ہی تھے, مطلب ملٹری کبھی رہے ہوں گے اس کا, لیکن ناٹ ہی واز ناٹ دیئر بیکاز آف کیا کہتے ہیں پریویس جو ہے ان کی وہ تھی. یہ تھے دا فارن منسٹری واز اسٹل ویری اسٹرانگ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لحاظ سے جو پروسیس تھا اس چیز سے وہ چلتی رہتی ہے. ابھی کیا ہوا ہے, اسی طرح جنرل مشرف کے زمانے میں بھی دیکھ لیں آپ, دیکھیں 1 سال 1.5 سال بعد الیکشن کرا کے شوکت عزیز پرائم منسٹر بن گئے, ایک پی ایم ایل کیو جو بننی تھی وہ چلی گئی, پارلیمنٹ بن گئی جس میں پی ایم ایل این بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی. تو ایک سیفٹی والز ہوتی ہیں یہ ساری. آپ اس زمانے میں کبھی بھی آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا کوئی جنرل جو ہے وہ جو ادارے ہیں ان کے اوپر جو ہے, جیسے ابھی جو ہے اٹس اے کمپلیٹلی ریورس آف دیٹ. آپ سویلین فساد رکھا ہوا ہے, بٹ وی آل نو دس ہو دا موسٹ پاورفل پرسن. جب ٹرمپ بھی کہتے ہیں, جب بلاتے ہیں تو اس کا مقصد صاف ہوتا ہے کہ ہی نوز کہ کون سا پاکستان کا جو ہو از بیسیکلی ڈیسیجن میکر. اچھا خود ہمارے جو ہے وزیر اعظم جو ہے ہر جگہ فیلڈ مارشل کے بغیر تو شاید جاتے بھی نہیں کہیں پہ. تو ایک تو یہ ہوا, لیکن اس سے زیادہ خوفناک چیز کیا ہوئی, ایک امیونٹی آپ نے دے دی. ضرورت کیا تھی؟ بہت ساری چیزوں کے جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کو ایک حد تک وہ ان کو ایک وہ مل جاتی ہے خود ہے قانون کے تحت بھی. امیونٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لائف امیونٹی کا مطلب کہ آپ جب ان اکاؤنٹیبل کسی شخص کو رکھیں گے تو پھر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں غلطیوں کے, بلنڈر کے. اس کا نتائج پھر جو ہے, چونکہ آپ سمجھتے ہیں یعنی میرے خیال حقیقت میں کوئی بھی ان اکاؤنٹیبل ہو ہی نہیں سکتا تاریخ میں. یعنی جس وہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ضرور ہے کہ قانون کہاں پھر جو ہے وہ چیزیں جب بدلتی ہیں تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. قانون بدل جاتے ہیں, چہرے بدل جاتے ہیں, سب کچھ بدل جاتا ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لیکن ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں بہت زیادہ ایک سیفٹی والو کوئی نہیں ہے. اب آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں اس وقت موسٹ آف دیم آر کنٹرولڈ بائی ریٹائرڈ جنرلس اور ایکٹیو سروس جنرل. آپ کی نیب بھی, آپ کی کیا کہتے ہیں یہ نادرا بھی, اور میں کئی اور آرگنائزیشن کا نام بتا سکتا ہوں جو کہ نہ کنٹرول بائی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ جو ہے SIFC جو بنی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا دا آرمی از ناٹ کنٹرولنگ ایون دا اکنامک پالیسی. پہلے تو ہوتا تھا کہ اکنامک پالیسی والا جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے سویلینس کے لیے. وہ الگ بات ہے, نیشنل سیکورٹی اور فارن پالیسی ہمیشہ تھی, لیکن اب جو ہے بالکل جیسے کوئی انپٹ بھی نہیں ہوتا ہے. شاید پارلیمنٹ کا انپٹ بھی نہیں ہے, ہوتا ہے نا, ہر چیز جگہ انپٹ ہوتے تھے چیزوں کے. یعنی جنرل ضیاء کی جو 85 کی اسمبلی آئی تھی, اٹ واز آئی تھنک اسٹل مائی بلیف از دا ون آف دا موسٹ پاورفل پارلیمنٹ, ریئلی موسٹ ایکٹیو. اور یہ جنیجو کی وجہ سے تھا نہیں, اوور آل تھا نا یا ضیاء کی وجہ سے تھا؟ نہیں, ناٹ جنرل ضیاء نیور تھاٹ کہ یہ چیز ہوگی. اس نے سمجھا کہ ایک نان پارٹی الیکشن کرواؤں گا اور پھر اس کا اپنا سسٹم, اور الیکشن ہو گئے. اچھا الیکشن میں جو اس کا پورا جو بیک گراؤنڈ تھا الیکشنز کا وہ یہ تھا کہ ایک لوگوں میں بہت وہ تھا ماشاء اللہ خلاف چیزیں چل رہی تھی. تو خیر پیپلز پارٹی والوں نے بائیک آؤٹ کیا, بٹ 60% جو لوگ الیکٹ ہوئے سب پیپلز پارٹی کے لوگ تھے جو کہ انہوں نے وائلیٹ کر کے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ دیٹ بیکیم اے ویری ریبیلیس پارلیمنٹ اور موسٹ ایکٹیو. اس زمانے میں جو ڈبیٹ آپ کا پہلا جو ضیاء کے ساتھ کیا ہوا, ایز سون ایز پارلیمنٹ کے پہلا الیکشن ہوتا ہے جو ڈیمانڈ کہ مارشل لاء ختم کیا جائے, مارشل لاء ختم ہوا. اچھا دوسرا یہ تھا کہ نیکسٹ ڈے اسپیکر کے الیکشن تھا, ضیاءز کینڈیڈیٹ لاسٹ. اچھا تھرو آؤٹ جو ہے یہ دا پارلیمنٹ ٹرائی ٹو اسرٹ اٹ سیلف. دس ادر وے اراؤنڈ ہیئر. پیپلز پارٹی از آلسو جو ہے پولیٹیکلی جو اپنی ایک حد تک ایک لیجیٹمیسی تو نہیں کہہ سکتا ہوں میں اس کو, لیکن ایک کریڈیبلٹی جو تھی وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر اس وقت. یعنی اگر وہ کہتی ہے کہ ہم کو جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو غلط ہے. PMLN تو ہے ہی ہے, از اے مین پاور, ایک مین جو ہے اس کا پورا ایک از اے پارٹنر ان دا کرائم کر سکتے ہیں, بٹ پیپلز پارٹی از آلسو اے پارٹنر ان دا کرائم.
مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ چل کے اگر کہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر سوالات لوگ کریں گے کہ آپ کہاں پہ تھے. مسئلہ یہ کہ ایک پاکستان کی سیاست اتنا اس خراب حد تک کبھی بھی نہیں گئی. They've always used to be resistance from the political leaders somehow. اب تو یہ ہے کہ یعنی سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے وہ خود پولیٹیکل پارٹیز کو استعمال کیا نا. تو پھر اس وقت ریزسٹ کون کر رہا ہے؟ ریزسٹ تو ہوتی ہے، دیکھیں ریزسٹنس دوسرے لیکن ابھی کون کر رہا ہے؟ ایک اور ہاں وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ چیزیں بند کرتی ہیں تو مجھے جو خوف آ رہا ہے وہ امپلوژن کا آ رہا ہے. جب میں نے بات کی کہ ایک ایلینیشن فرام دا اسٹیٹ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ریزسٹنس، اٹ ڈز ناٹ مین کہ پیپلز فرسٹریشن یا پیپلز ریزسٹنس ختم ہو گئی ہے، اینڈ بٹ اٹ ہیز ٹیکن اے ڈفرنٹ ٹرن آل ٹوگیدر. اگر فرض کیجیے بلوچستان میں ینگ جو ہے لوگ جا کے جو ہے ہتھیار اٹھاتے ہیں، سیپریٹسٹ فورسز کا چلے آتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر آپ کو ان کے لیے ریزسٹنس ہے، اور آپ نے مجبور کیا ہے کہ جو ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے ایک جمہوری طریقے سے کہ جو لوگ اپنے پروٹیسٹ کر رہے تھے ان تک کو آپ نے بند کر دیا ہے، تو پھر تو خلا رہ جاتا ہے نا. تو وہی ریزسٹنس جو ہے ناٹ نیسسری کہ اٹ از آرگنائز ریزسٹنس اینڈ وچ از مچ مور ڈینجرس. ایک آرگنائز ریزسٹنس ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ چیزیں کہاں پہ جا رہی ہیں، اس کا ڈائریکشن کیا ہے. بٹ بیسیکلی ایف اسپونٹینیس یا ایک لحاظ سے جو ایک ریزسٹنس ہو رہی ہے لوگوں کی سطح پہ، اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں کسی ملک کے لیے. اور وہ جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے. مجھے سب سے بڑا خطرہ یہ آتا ہے کہ جب آپ تمام ایوینیوز بند کر دیں گے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو چلا لیتی ہیں. میں نے دیکھا نا کہ جب پہلے بھی کبھی بھی بہت اختیارات ملتے تھے یہ پولیٹیکل پارٹی، تو وہ کوئی نہ کوئی سیاسی حل ڈھونڈ لیتے تھے. چاہے وہ بلوچستان کے اندر دیکھیں مالک کو جو ہے بنایا گیا چیف منسٹر، ایک حد تک جو ہے وہ ایک کانفیڈنس کا آیا تھا، وہ تو ختم ہو گئی نا. اب پولیٹیکل پارٹیز ہیو بیکم مور جو ہے وہ ایک ایکسٹینشن آف اسٹیبلشمنٹ. اچھا اس کے بعد جو ہے آپ نے پولیٹیکل جو ریزسٹنس ہو سکتی تھی جو بھی ہے اس کو بھی آپ نے کرش کر دیا نا. جب آپ کرش کرتے ہیں کسی بھی تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا جو ہے ان چیلنج ہمارے پاس اختیارات ہوں گے. بٹ بیسیکلی اس کا اثر جو ہے خوفناک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ کے پی میں اور بلوچستان میں ہو رہی ہیں. ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ لیول دیٹ ریزسٹنس، اور اف یو الاؤ ایکچولی پولیٹیکل پروسیس جس میں آپ کو اختلاف کی گنجائش بھی بچے گی تو پھر کیا وہ ہوگا. تو یہ تمام چیزیں بہت ہی بنیادی تھی. اب آپ اب مجھے بتائیے کہ ریزسٹنس کو کہاں یعنی بند اپنے دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے ڈکٹیٹر سمجھتا ہے کہ ریزسٹنس ختم کر دیا ہم نے، کمپلیٹ کنٹرول کر لیا، اینڈ دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا ڈیمائز. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. 234 members cast their votes for ayes. اسی طرح 1973 کے آئین کے رکھوالوں نے جلد بازی میں 1973 کے آئین کا قتل کر دیا. تو آپ ہی کامنٹس میں بتا دیں قاتل کون ہے، ملزم کون ہے، ہتھیار کیا تھا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگلا شکار کون ہے. جیسے شاعر نے کہا تھا، شہر کے آئین میں یہ مد بھی لکھی جائے گی، زندہ رہنا ہے تو قاتل کی سفارش چاہیے.